الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک وَأَصْحَابِكَ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا روزہ بھی بہت اچھا گزرا، الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی یہ دوسرا عشرہ شروع ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، نوروں والا، اور اللہ پاک اس عشرے کی طفیل ہمیں آنے والی عبادت کو بھی آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بڑا کریم ہے وہ، بڑا رحیم ہے، غفور رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، رؤوف بالعباد ہے، اور یقیناً جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا رمضان کے باقی جو مہینہ ہے وہ آسان طریقے سے گزرے، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس وبا سے اپنی مخلوق کو معاف کر دے، اس کو کہیں اور لے جا، تیرے تو پتہ نہیں کتنے عالم ہے، تو رب العالمین ہے، بڑی دنیا تیری ہے، جہاں دل چاہتا ہے لے جا، لیکن ہم درویشوں کو، غریبوں کو، مخلوق کو معاف فرما دے، اور معافی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ آج کے سبق میں یہ 16واں سپارہ ہے اور سورہ کہف ہے، 16واں سپارہ ہے، سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کا اپنا نمبر جو ہے وہ 18 ہے، یعنی آپ نے جب بھی نکالنا ہو تو سورہ کے حساب سے نکالیں تو 18واں نمبر ہے، اور 16واں سپارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 82۔ مضمون کیا ہے؟ بڑا سادہ مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 82 ہے، سورہ کہف ہے۔ مضمون یہ ہے، بڑا لمبا مضمون ہے، اللہ کرے کہ آپ کو وقت مل جائے۔ یہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے پاس ایک وفد بھیجا تھا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، کہ یہودیوں سے کہا کہ کوئی ہمیں ایسی چکر بازی بتاؤ کہ ہم پریشان کر دیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو یہودیوں نے کتابیں کھول کے تو 3 سوال ترتیب دیے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال کیا تھا، ذوالقرنین کون تھا۔ تو اللہ کریم نے ان تینوں سوالوں کا جواب اپنے پاک کلام میں، اس میں سورہ کہف میں دیا ہے۔ یہ اس کا سارا ترجمہ پڑھیں، لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے لیے، کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم کے ساتھ نکل پڑے، چونکہ اللہ پاک نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ جا میرے بندے کے ساتھ چل، اس کے پاس علم لدنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 4 دن سفر کرو نا ان کے ساتھ، پتہ لگ جائے گا علم لدنی کیا ہے۔ چل پڑے، چلتے چلتے بہت ساری باتیں میں سکپ کر رہا ہوں، یہ آپ پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، خالی ترجمہ پڑھ لو بھائی، نہ اس کی تفاسیر پڑھو، ترجمہ پڑھ لینا۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، گاؤں والوں نے کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ تو ایک نے کہا کہ یہ جاسوس لگتے ہیں ہمیں، یہ کسی دوسری علاقے سے آئے ہیں تاکہ ہماری جاسوسی کریں اور ہمارا ملک فتح کریں، ہمارا علاقہ فتح کریں۔ تو اس نے کہا نکالو باہر ان کو۔ پانی نہیں پوچھا، روٹی نہیں پوچھی، عزت نہیں کی، گاؤں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دونوں باہر نکل رہے ہیں تو دیکھا تو ایک دیوار گر رہی تھی، بلکہ گری پڑی تھی تقریباً۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ ہم یہ دیوار نہ کھڑی کر دیں۔ اس نے کہا بھائی آپ کمال کرتے ہو، سلوک دیکھا ہے گاؤں والوں کا ہمارے ساتھ، ان کی دیوار ہم بنائیں؟ تو اللہ کریم نے اس بات کو بیان کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ خضر نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ ہے، اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ امیجیٹ باپ تھا، بعض کہتے نہیں 7ویں پشت میں تھا، بڑا نیک تھا۔ اندازہ کریں، یہ ابن کثیر نے 7ویں پشت لکھی ہے، کہتا کہ 7ویں جگہ پر ان کا باپ تھا، 7ویں جگہ پر، اور وہ بڑا نیک تھا۔ اور 7 پشتوں کے بعد آج حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو اس نے کہا پھر ان کا اس کے نیچے خزانہ ہے، کیونکہ انہوں بچوں نے تو کچھ نہیں کیا، ابھی تو بچے ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا انہوں نے، نابالغ بچے ہیں، لیکن باپ تو ان کا نیک تھا۔ تو 7 پشتوں کے بعد ابن کثیر لکھتا ہے، لکھا بھی اس نے، کہتا اللہ کے بندو اگر 7 پشتوں بعد باپ کی نیکی کام آ سکتی ہے تو امیجیٹ باپ کا بھی تو کوئی مقام ہوگا۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو جی مر گیا، کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ سنتے ہو نا باتیں، یہ بازار میں میڈیا پر چبڑ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے دکھ ہوتا ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے، اور ایسی ایسی چبڑیں مارتے ہیں کہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ 7ویں پشت کی بات کر رہا ہوں۔ تھا کیا؟ کہتے ہیں کہ سونے کی اینٹیں تھیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، تفسیر مدنی نے بھی لکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ ان تختیوں پر کچھ ہدایات تھیں کہ جب تو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو یہ باغم باغی، چور بزائی، لٹھ بازی یہ کیوں کرتے ہو تم؟ اور دوسرا یہ تھا جب تجھے پتا ہے کہ مجھے موت آئے گی تو پھر اتنے بڑے بڑے محل کیوں کھڑے کرتا ہے؟ اور ایک پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک سل پہ، سونے کی سل تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ خزانہ تھا وہ جو دیوار کے نیچے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دیوار تو بنا دی انہوں نے، اور کہا حضرت خضر نے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی دیوار بنا دیں، جب یہ بڑے ہوں
تو یہ خود اپنا خزانہ اپنے ہاتھ سے نکال دیں گے، اور یہ اللہ کا کرم ہے ان پر اس باپ کی وجہ سے۔ اور وہ جو تم کہہ رہے تھے نا کہ مجھے بتاؤ بتاؤ، یہ اس کی تعویل ہے، معلم تستطیع علیہ صبرا، جو آپ کی علم شریعت کے ساتھ الگ اللہ کا معاملہ ہے، اور میرے علم کے ساتھ اللہ کا الگ معاملہ ہے۔ علم شریعت ظاہری ہے، اور علم لدنی خاص علم ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ جہاں تک دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے قرآن کی، سورہ طور ہے، 27واں سپارہ ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دعا کرو اللہ پاک ہمیں اکٹھے رکھے، چونکہ قیامت میں تم ہی میرے پاس ہوگی۔ بندے بڑے خوش ہوتے ہیں جی 70 حوریں ملے گی۔ او بھائی بھول جاؤ ان حوروں کو، یہی بیوی ملے گی تمہیں اگر تمہارے نکاح میں فوت ہوئی۔ حور و غلمان ملیں گے، خدمت گار ملیں گے، ہاں جس درویش کی نہ ہوگی اس کے لیے اللہ کو بندوبست کر دے گا۔ لیکن قرآن نے جو بات بتائی ہے وہ سننے والی ہے۔ 21 نمبر آیت ہے، سورہ طور ہے، اور یہ سوشل میڈیا والے سن لیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن رہے اور جاتے جاتے دولت ایمان اپنے بچوں کو بھی دے گئے، خود نمازی رہے بچوں کو نمازی بنا گئے، خود زکوٰۃ دیتے رہے بچوں کو بھی زکوٰۃ کا درس دے گئے، تو فرمایا پتہ ہے میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ الحقنا بہم ذریتہم، جب قیامت کا دن ہوگا تم جنت میں آؤ گے، مجھ سے پوچھو گے یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا، میری فیملی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو یہ کام کر لے کہ دولت ایمان بچوں کو دے کے جا، اور میں کیا کروں گا؟ قیامت کے دن میں تیرے بچے تیرے ساتھ ملا دوں گا۔ اور سن، اگر وہ کسی اور درجے میں ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے تو میں پھر بھی اوپر لے آؤں گا، چونکہ میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، لے آؤں گا تیرے ساتھ۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تیرے اعمال میں سے کچھ کم کر کے ان کے کھاتے میں ڈال کے لے آؤں گا، نہ ان کے کھاتے سے نکالوں گا نہ تیرے کھاتے سے نکالوں گا۔ یہ اس کلمے کی بدولت جو تم دے گئے تھے اپنے بچوں کو، دعا مانگنا سکھا گئے تھے، ماں باپ کے لیے دعا کرنا سکھا گئے تھے، کلمہ پڑھنا سکھا گئے تھے، یہ ان کے لیے وعدہ ہے۔ فرمایا کہ میں نہ تمہارے اعمال سے کچھ لوں گا نہ ان کے اعمال سے کچھ لوں گا، اور میں تم دونوں کو جنت میں یکجا کر دوں گا، باپ بھی ہوگا ماں بھی ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ وہ بچے بھی اس کو واپس کر دے گا، ماں باپ کو جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، نابالغی کی ہے، وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ پوری فیملی مکمل کر دے گا۔ یہ سورہ طور ہے، 21 نمبر آیت ہے، پڑھنا اس کو۔ اور کل امر رہین، جو ہر بندہ ہے، کل امر بما کسب رہین، وہ جو اپنے اعمال کے بدلے میں نا رہن رکھا ہوا ہے۔ کتنی برکت کی بات ہے، وہ جو کلمہ تم نے سکھایا تھا، کلمہ خود سیکھا تھا، اس کلمے کی بدولت میں تم سب لوگوں کو یکجا کر دوں گا، اور یہ کلمے کی بدولت ہوگی میں تمہارا رین بھی چھڑا دوں گا۔ اللہ چھڑائے گا ہمارا، ہر بندہ پکڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اپنے بندوں سے کہ آپ کلمہ لے کر جائیں، بچوں کو دے کر جائیں، اگر 7 پشتوں بعد بھی بچوں کو ضرورت پڑی تو ہم تمہاری دعا سے تمہارے بچوں کا بھلا کر دیں گے۔ یہ پاک کلام میں لکھا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، بچوں نے تو کچھ نہیں کیا ابھی، تو کام آ گئے نا بابا جی، بزرگ کے کام آ گئے نا۔ کون کہتا ہے بزرگ کام نہیں آتے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے انسان کی عقل کھلتی ہے، دماغ کھلتا ہے، دل کھلتا ہے۔
اور نہیں پڑھو گے تو پھر بیٹھے نا کاریگر لوگ ٹی وی پر سوشل میڈیا پر ایسی ایسی بونگیاں مارتے ہیں، ایسی چبڑے مارتے ہیں دوسرے معنوں میں کہ دکھ ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں بڑا دکھتا ہوں ان باتوں سے۔ قرآن تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، اس کو کھولو۔ اب اگلی بات پہ چلتے ہیں، وقت کم جا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ آیت نمبر 25 سے لے کر 36 تک ضرور پڑھنا۔ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ، اور سورت کا نمبر 20 ہے، اور آیت نمبر 25 تا 36، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے۔ یہ ضرور پڑھنا۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تفصیل کا، لیکن ترجمہ پڑھ لینا، ساری بات کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، تو جا فرعون کی طرف اور وہاں جا کر ان سے بات کر، وہ باغی ہو گیا ہے۔ لیکن سن، قولا له قولا لینا لعلہ یذکر او یخشی، تیری طبیعت تھوڑی سخت ہے، دیکھ پیار سے بات کرنا، ہو سکتا ہے تمہاری بات سن کر وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے اللہ کو کہ وہ بے ایمان ہے، خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن میرا رب پھر بھی، یہ ہمارے جیسے مولویوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے اے پیارے موسیٰ، اگر تبلیغ کے لیے جائے تو بات ذرا پیار سے کرنا ہے نا۔ یہ ہدایت ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ہدایت کس طرح دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قال رب شرح لی صدری، یا اللہ سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کھول دے۔ کیوں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ایک مرتبہ فرعون کی داڑھی پکڑ کے نوچ لی، بات گئی آئی ہوگی، بی بی آسیہ نے بچا لیا ان کو۔ دوبارہ انہوں نے اٹھا کے سوٹی، ڈنڈا اٹھا کے سر پہ دے مارا اس کے۔ اب تو وہ بڑا مشتعل ہو گیا، اس نے کہا میں قتل کر دوں گا، یہ بچہ خطرناک لگتا ہے مجھے۔ بی بی صاحب نے کہا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو 2 تشت رکھے صاحب نے، ایک لالو یاقوت اور لالو جواہر کا سرخ رنگ کے، اور ایک انگارے سرخ رنگ کے، دونوں کو رنگ ایک تھا، اور دونوں رکھ دیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اٹھاؤ۔ کیا اٹھاتے ہو؟ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ موتی لال اٹھانے لگے تھے، جبریل نے ہاتھ پکڑے کے ادھر کر دیا انگارے پہ، تو انہوں اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، تو زبان کی لکنت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، میں کراتا ہوں میری بات سمجھیں۔ اب اگلی بات سننے والی ہے، یہ پلے باندھنا میرے بھیا، کبھی کام آئیں گی درویش کی باتیں۔ جب یہ بات کر لی، کہا یا اللہ تو ایسا کرنا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ پھر کہتے یا اللہ ہارون اخی، میرا بھائی ہے، اس کا نام ہارون ہے، بہت اچھا اسپیکر ہے، وہ افصح لسانا منی، اس کی زبان بڑی خوبصورت ہے، بڑی واضح، بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، یا اللہ تو اس کو ہی بنا دے۔ اشدد بھی ازری، یہ لفظ ہیں سننے والے، یا اللہ جب میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا تو میری کمر مضبوط ہو جائے گی، میری کمر کو میرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کام میں یعنی نبوت میں اسے شریک کر دے۔ لوگ تو کاروبار میں شریک کرتے بھائی کو، وہ تو نبوت میں شریک مانگ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تھوڑے سے پریشان ہو گئے، میرا بھائی میرا وزیر بنا دے، کمر میری مضبوط کر دے، میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یا اللہ اکیلا اکیلا ہوتا ہے، دو دو ہوتے ہیں، جب ہم دونوں بھائی مل کے ذکر کریں گے تو کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا۔
یا اللہ. اچھا یہ بات کر کے ایک دم گھبرا گئے موسیٰ علیہ السلام. کہا یار میں نے کیا کہہ دیا، اللہ کو مشورے دے رہا ہوں میں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے بدبخت مولوی تو فتویٰ لگا دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ لن ترانیاں کر رہے ہو. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، کلیم خدا تھے، فوراً سر جھکا لیا. انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، تو دیکھ رہا ہے، میری نیت نیک ہے، میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے تجھ سے مانگ رہا تھا. اس میں میری ذاتی کوئی سیوا نہیں تھی، صرف تیری ذات کے لیے، تیرے ذات کی بلندی کے لیے، تیرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ میں تیرے لیے مانگ رہا تھا، پر کہہ گیا ہوں میں، مجھے معاف کر دے. انک کنت بنا بصیرا. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک بھی اس بات پہ مسکرائے ہوں، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی شان کے مطابق مسکرا سکتا ہے. اور فوراً پھر اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، وہی بھیجی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو جو کچھ بھی کہہ گیا ہے میں نے سن لیا ہے، پر سن لوگ یہ نہ کہیں اللہ اپنے نبیوں کی نہیں سنتا. جا جو کچھ تم نے مانگا ہے میں نے تمہیں عطا کر دیا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تو نے مانگا میں نے وہ تجھے عطا کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہوتا بھائی، شریک نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام تو میں نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے قصے میں بات بتائی تھی، بھائی بھائی ہوتا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کام میں شریک بنا. ہم تو اس کو دوسرا شریک سمجھتے ہیں نا، لڑائی مار کٹائی والا. ایک مرلہ جگہ ہو تو لڑ پڑتے ہیں، 3 فٹ جگہ ہو، میں نے خود دیکھا بھائیوں کو لڑتے ہوئے 3 فٹ جگہ پر. اور یہاں کیا صورت ہے، نبوت میں شریک مانگ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. اور پھر بھی ہم جیسے بیوقوف بدبخت لوگ کہتے ہیں ہم نبیوں جیسے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ہو جائیں بتقاضۂ بشریت، جو نبی کام کرتے تھے ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں، اس راہ پہ چل پڑیں. اور یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن جو چل پڑتا ہے اس کے لذت ہی لذت ہے. دوستو وقت میرا ختم ہو رہا ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، چاہے آپ کی کب کی ختم ہو چکی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے. ہماری تراویح تیار ہے انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد. تو میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں. اللہ پاک اپنی مخلوق سے اس مصیبت کو جس میں ہم ہیں دور کر دیں، اور اس مصیبت سے تمام مخلوق کو نکال لے. جو بیمار ہیں شفا دے دے، اور جو سے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرما دے. ہمارے امام صاحب کی آج ایک عزیزہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.